اسلامی ہیروز چینل کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ عز و جل سے دعا گو ہیں کہ ہر روز طلوع ہونے والے سورج کی ہر کرن آپ کے لیے سلامتی اور خوشحالی کی نوید لے کر نکلے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے ظالم اور جابر، اللہ عز و جل کے نافرمان اور سرکش بادشاہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں شاید ہی پہلے آپ نے کبھی سنا ہوگا۔ اس نے سرکشی کی تمام حدیں عبور کر لی تھیں۔ اللہ عز و جل نے اس کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اپنے نبی کو بھی بھیجا، لیکن وہ دعوت اسلام کو قبول کرنے کی بجائے اللہ عز و جل کے نبی سے کہنے لگا کہ جس جنت کا تم وعدہ کر رہے ہو، میں اس کو دنیا ہی میں بنا کر اس کو حوران غلماں کے ساتھ آباد کر دوں گا۔ ناظرین کرام، مزید تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اسلامی ہیروز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا کر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور شیئر کر دیں۔ دنیا میں بے شمار اقوام ہوئیں، جن میں سے ایک قوم عاد تھی۔ اس کا مورث اعلیٰ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح تھا۔ اس کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام شداد تھا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد وہ بادشاہ بنا اور بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اس نے حکومت قائم کی۔ اس نے اپنے رعب اور جنگی طاقت کی بنا پر دنیا کے سبھی بادشاہوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا تھا اور سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا تھا۔ جب اس کی سرکشی حد سے زیادہ ہونے لگی تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دے کر جنت کا وعدہ فرمایا۔ اسلام قبول کرنے کی بجائے اس نے دنیا میں جنت بنانے کا وعدہ کر لیا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک شہر آباد کیا گیا، جس کے محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاقوت کے ستون ان عمارتوں میں نصب کیے گئے اور فرش بھی مرجان اور ہیرے جواہرات سے بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے ارد گرد ہیرے اور جواہرات سے نہریں جاری کی گئیں اور ہر قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے، اور بعد میں دنیا کے کونے کونے سے حسین و جمیل عورتیں اور مرد لا کر بطور حوران غلماں اس میں آباد کیے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں آباد کر دیے۔ اس شہر کی تکمیل تقریباً 100 سال کی عرصے میں مکمل ہوئی۔ جب یہ شہر مکمل ہو گیا تو شداد بادشاہ اپنے وزراء اور اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا، اور غرور اور تکبر کی بنا پر اس نے اپنے ساتھ اللہ عز و جل کے نبی اور مسلمانوں کو بھی لے لیا، تاکہ ان کو دنیا ہی میں جنت کی آسائشیں دکھائی جا سکیں۔ جب یہ بادشاہ اپنے رفقا کے ساتھ مرکزی دروازے پر پہنچا تو اللہ عز و جل کا عذاب ایک ہولناک آواز کی صورت میں آ گیا۔ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ بدبخت اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔